محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فقطعته به وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسرمد فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها
نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزل لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد وزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد وزنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد وزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي بثوب الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بنارك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله مراهبين لهم بتمكين قتالكم، بلغت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك، فعسى الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ساري مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى
فجرى في ظلمه وجوده عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم فتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب سالم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عزمها وأعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلواته ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانه ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وبدل العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فصاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام صلى الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع معه على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد
ثالث رابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمدا شاكرين لك على مسابهم. الحمد لله على عزيم وزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر سے تھوڑا سا ڈیل کو سیکھ لیا
کربلا کی کہانی عجب کہانی ہے، حسین کا وہ مبلغ جو گود میں آیا، حسین کا وہ مبلغ جو گود میں آیا، عجیب شعلہ بیان اس کی بے زبانی ہے، عجیب شعلہ بیان اس کی بے زبانی ہے، علم کے سائے میں بیٹھے تو یوں ہوا محسوس، علم کے سائے میں بیٹھے تو یوں ہوا محسوس، جناب نوح کی کشتی بھی بادبانی ہے، جناب نوح کی کشتی بھی بادبانی ہے، پیاسے اپنا لہو بھی پلا گئے اس کو، پیاسے اپنا لہو بھی پلا گئے اس کو، فرات فرتے ندامت سے پانی پانی ہے، فرات فرتے ندامت سے پانی پانی ہے، سنانے سینے اکبر میں ٹوٹ کر سوچا، سنانے سینے اکبر میں ٹوٹ کر
کا سجدہ کہاں زیرے لحد سے پردہ اسرا کے پار تک زیرے لحد سے پردہ اسرا کے پار تک پھیلا ہے مرتضیٰ کا اجالا پھیلا ہے مرتضیٰ کا اجالا اور ہم کو نہ دیکھو کہتے ہیں ہم یا علی مدد ہم کو نہ دیکھو کہتے ہیں ہم یا علی مدد دیکھو کہ مصطفیٰ نے پکارا دیکھو کہ مصطفیٰ نے پکارا کہاں اور باقی ہے دار مسجد و منبر نہیں تو کیا باقی ہے دار مسجد و منبر نہیں تو کیا مدح علی پہ بیٹھے گا پہرا یہاں سے مسائل پیش کر رہا ہے کہ باغے فدق ادھر ہے ادھر دشت کربلا باغے فدق ادھر ہے ادھر دشت کربلا امت نے اہل بیت کو لوٹا کہاں
بر کی لاش ساحل دریا سرے نشے شہ نے کیا ہے شکر کا سجدہ کہاں کہاں اور زندان میں پوچھتی تھی سکینہ کے پھوپھی زندان میں پوچھتی تھی سکینہ کے پھوپھی جائے گا اپنے ساتھ اندھیرا کہاں اور نوکے سنا پہ تشت میں بچی کی گود میں نوکے سنا پہ تشت میں بچی کی گود میں زینب نے سر حسین کا دیکھا کہاں اور بتلائے گا یہ زخموں سے بہتا ہوا لہو رویا ہے اپنے باپ کو بیٹا دل نے کیا ہے شوق کا سجدہ کہاں جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی دین اس مسئلہ کے اس بات میں جس طرح سے بھی جو خدمت کی ان سب کو شامل کرتے ہوئے آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں محسن استادوں تمام شیعان حیدر کرار جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں گے تو مخاطب کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی آسانی ہو جائے گی. یہ ادھر کافی جگہ ہے.
أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نام سے اللہ کی جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. پہلے تو میں معذرت میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, آپ حضرات کوئی زحمت ہوئی میری وجہ سے معاف کیجیے گا. اور دوسری گزارش مجھے علی بھائی نے حکم کیا کہ آج کی جو گفتگو کرنی ہے وہ اسپیشلی زیارت عاشورہ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے. ان کے حکم کے مطابق 15 سے 20 منٹ ہے میرے پاس, کوشش کروں گا اس کے اندر اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کی بھی معذرت پیش کی. آپ درود پڑھنے پر محمد دیکھیے, زیارت عاشورہ کے جو جنرل فضائل ہیں یا جو اس کی ثواب ہے جو لکھا ہوا ہے وہ تو سب نے, آپ نے یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے, ہمارے یہاں مفاتیح میں لکھا ہوا ہے. اور ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا آتے ہوئے کہ جناب جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مفاتیح الجنان. اس کا لفظی معنی یہی ہے کہ جنت کی چابیاں. تو اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ جنت کے دروازوں کی چابیاں ہیں. اب اس میں جناب 100 حج کا ثواب, 100 عمروں کا ثواب اور مشکلات کی آسانی, یہ سب ہے سب کے, اور سب کو میں مانتا بھی ہوں ظاہر ہے, اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں اور اس کی امید بھی رکھتا ہوں, اور ہم سبھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو وہ اجر عطا فرمائے. لیکن اس زیارت کا لطف اور اس کی محبت کا جو وہ ہے نا وہ ان تمام ثوابوں سے کہیں آ جائے. یہ تو صرف ایک انڈیکیٹر ہے. وہ بہادر شاہ ظفر صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے حضور کہ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کی جزا ملے. وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کی جزا ملے. یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے, دیکھیے وہاں سے کیا میری سوچ کو بتانے کے لیے ہے کہ جناب میں تھوڑا سمجھ جاؤں کہ یہ کیا ہے. وہ جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ دے دیا, جب اس کی محبت میں کچھ کروں گا تو یہ اللہ پر ہے کہ وہ مجھے کیا کیا دیتا ہے. آپ وہ دیکھے گا نا کہ میں کس محبت سے حسین کو سلام کر رہا ہوں, میں کس جذبے سے حسین کو سلام کر رہا ہوں. اس کو سلام کر رہا ہوں جس نے اس کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا. تو اب اللہ یہ دیکھے گا نا حسین نے کا چاہنے والا اللہ سے کیا مانگ رہا ہے, یا وہ اللہ کیا اس کو دے سکتا ہے, وہ کیا دے سکتا ہے. وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ جتنی بھی ثواب لکھے گئے ہیں کہ 100 حج, اور لوگوں کو اس میں بھی شک ہے اور مجھے اس میں بھی شک ہے کہ جناب یہ اتنا تھوڑا سا ہے. لوگ ایک حج یا 100 مقبول حج کا ثواب کیسے ہو سکتا ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے صرف 100 حج کا ثواب, جس میں حسین کی وجہ سے آج جتنے لاکھ انسان حج کر رہے ہیں وہ اس ایک قربانی کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو 100 حج کیا چیز ہے, اس کو سلام کرنے کے جواب. تو جو یہ لکھا ہے یہ انڈیکیٹر ہے. میں جو آج بات گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا کانسیپچوئل لیول پہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں جو کر رہا ہوں, اگر میں حسین کی زیارت کر رہا ہوں یا میں حسین کو سلام کر رہا ہوں تو یہ تو ایک تو عمل ہے, لیکن یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے کیا ہے. میں اللہ کا عمل دہرا رہا ہوں. اور اس کے 2 ایک راز بس میں آپ سے گفتگو کر دوں. جو آیت میں نے کوٹ کی سورہ مریم کی آیت, جس میں اللہ نے 2 نبیوں کے بارے میں اسی ایک سورہ کے اندر ان کی ولادت کے دن بھی ان پر سلام کیا, ان کی شہادت کے دن بھی ان پر سلام کیا, اور جب وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پر سلام کیا. یہ اللہ نے ایک حضرت عیسیٰ کے بارے میں, یہ جو میں نے آیت کوٹ کی حضرت عیسیٰ والی, دوسری سورہ مریم میں حضرت زکریا.
کہ جناب ان پر بھی اللہ نے سلام کیا. لیکن میں دیکھیے کہنا کیا چاہ رہا ہوں, معبود کا مخلوق کے لیے سب سے اعلیٰ رتبہ ہے سلام. معبود کا, حضرت یحییٰ کو سلام تھا, معبود کا مخلوق کے لیے سب سے اعلیٰ رتبہ ہے اس کو سلام کرنا. آپ سوچیں اللہ جس کو سلام کرے, حضرت عیسیٰ کو, میں آج پہلی مجلس میں بھی یہ بات کر رہا تھا, وہ سلام علیہ یوم ولدت, اس دن اس پر سلام جس دن وہ پیدا ہوا. اللہ کا طریقہ ہے کہ جس دن جس کی وہ عزت کر رہا ہے وہ پیدا ہوا ہو, اس دن اس پر سلام کرے. اس لیے ہم حسین پر 3 شعبان کو سلام کرتے ہیں. دوسرا اسٹیج وہ یوم ولدت وہ یوم اموت, اور جس دن اس کی موت ہوئی, منتقل ہوا وہ یہاں سے, اس لیے ہم عاشور کو سلام کرتے ہیں جس دن وہ منتقل ہوا. وہ یوم ابعث حیا, اور جب وہ واپس اٹھایا جائے گا اس دن بھی سلام ہو. تو ہم جب اٹھائے جائیں گے قیامت میں تو بھی یہی کہتے ہوئے اٹھائے جائیں گے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اس دن بھی ہمارے زبان پر انشاءاللہ اللہ کرے تو یہی بات ہو. اور دیکھیے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر اللہ نے کسی چھوٹے رتبے کے لیے یہ کام کیا ہے تو بڑے رتبے کے لیے یا اس کم از کم اتنا کرے گا یا اس سے زیادہ کرے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ عدل کا تقاضا ہے. اگر ایک چھوٹے رتبے کے لیے, اچھا جو اصول سلام کے لیے ہے نا وہی اصول لعنت کے لیے بھی ہے, اس پر میں بات ختم کروں گا. صحیح, جو اصول عدل ہے نا جو سلام کے لیے ہوگا وہی لعنت کے لیے بھی ہوگا, کیونکہ زیارت عاشور میں 4 کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ ہے سلام کا, ایک کمپوننٹ ہے لعنت کا, ایک ہے شکر کا, ایک ہے دعا. یہ 4 کمپوننٹ ہیں اس پوری زیارت کے. تو میں چاروں پہ ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں, بس 2-3 منٹ. پہلا ہے سلام. اللہ نے عیسیٰ کو کیا سلام. امام حسین کا حضرت عیسیٰ سے خاص تعلق ہے, میں پہلے بھی عرض کرتا تھا, ابھی بھی عرض کرتا. حضرت یحییٰ کو کیا سلام. حضرت امام حسین کا حضرت یحییٰ سے خاص تعلق ہے, وہ بھی عرض کر دوں گا. حضرت ابراہیم کو کیا سلام, سلام علی ابراہیم. حضرت ابراہیم سے بھی امام حسین کا ایک خاص تعلق ہے, وہ بھی عرض کر دوں گا. یہ 3 سلام ہیں. پھر جنتیوں پہ سلام کیا, حسین جنت کے سردار ہیں, یہ بھی اس سلام کا حصہ ہے. تو اللہ نے جو 4 سلام کیے وہ 4 سلام ان کم مرتبہ لوگوں کے ہیں جو حسین کے مرتبے کے ہیں. حسین کے مرتبے سے کم مرتبہ لوگوں کو اللہ نے سلام کیا ہے قرآن میں. تو عدل کا تقاضا کیا کہ کم سے کم وہ رتبہ ہو یا اس سے اعلیٰ. اب آپ اس تناظر میں یہ بات دیکھیے گا. پہلی بات میں نے آپ سے عرض کر دی, حضرت عیسیٰ کو سلام کیا. ابھی میں بات کر رہا تھا موضوع کے مرثیے کے حوالے سے بھی پچھلی دفعہ, کیا حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا دیا, زندگی دی. یہی ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا. ہم امام کی میں حدیث کوٹ کی تھی کہ جناب اس زندگی سے افضل ہے ہدایت. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس زندگی سے افضل ہے ہدایت, یعنی جو زندگی پلٹا دے وہ ہے عیسیٰ. جو زندگی میرے سے زندگی سے دیکھیے, وہ زندگی کے 2 صورت ہے. اگر عیسیٰ مجھے پلٹا بھی دے تو ہمیشہ کے لیے نہیں پلٹائیں گے. عیسیٰ نے جتنے مردوں کو زندہ کیا وہ قیامت تک زندہ نہیں رہے. وہ زندگی پلٹائی گئی, تھوڑے عرصے کے لیے پلٹائی گئی. یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا نا, مردوں کو زندہ کرتے تھے. جو مردہ زندہ ہوتا تھا وہ قیامت تک زندہ نہیں رہتا تھا, وہ پھر آخر مر جاتا تھا. تو یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ زندگی تھوڑے عرصے باقی رہتی تھی. صحیح تھا. جب تک عیسیٰ دنیا میں تھے جب تک وہ یہ کام کر رہے تھے. آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک. بات میں پچھلے اس سے ذکر سے آگے کر رہا ہوں. زندگی کمتر ہے, ہدایت افضل ہے. اسی کی بنیاد پر عیسیٰ نے مردوں کو زندگی واپس کی, لیکن وہ بالآخر زندگی ختم ہو گئی. ایک بات. دوسری بات, جب تک عیسیٰ دنیا میں موجود تھے وہ یہ کام کر رہے تھے. ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ آج بھی اس دنیاوی بشری زندگی میں ہیں. عیسیٰ بشری زندگی میں ہیں, عیسائیت ختم ہو گئی. عیسیٰ موجود ہیں بشری زندگی میں, عیسائیت ختم ہو گئی. یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں رہیں. عیسیٰ نے واپس کی زندگی, زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, وہ ختم ہو گئی. عیسیٰ جب تک رہے یہ معجزہ رہا.
عیسیٰ بشری طور پر موجود ہیں، عیسائیت ان کا اصلی پیغام، ان کی اصلی شریعت ختم ہو گئی. یہ چار باتیں ہیں. اب حسین سے کمپیئر کر لیجئے. حسین نے لوگوں کو زندگی نہیں دی، ہدایت دی. زندگی کمتر ہے، ہدایت افضل ہے. اس ہدایت کی وجہ سے قیامت کے بعد ابدی زندگی ملے گی. تو حسین نے کہا تھا نا کہ میری اس پورے خروج کا مقصد اصلاح امت جدی، میں اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. تو حسین نے کی امت کی اصلاح، ہدایت کی. حسین چلے گئے دنیا سے، ذکر حسین آج بھی ہدایت کر رہا ہے. حسین بشری زندگی میں نہیں ہے، عیسیٰ سے اعلیٰ شہادت کی زندگی میں ہے. حسین شہادت کی زندگی میں زندہ ہے، ادھر حسینیت بھی زندہ ہے. نہ صرف زندہ ہے، لوگوں کو ہدایت بھی کر رہی ہے. اور جس کو ہدایت ملی وہ حر بنا. اس کو فاطمہ کا رومال ملا، ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہوا. اب عیسیٰ سے میں بہت تیزی سے کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں اسے ایک ایک بات کو 5 منٹ سنا سکتا تھا آپ کو، لیکن مجھے بات 20 منٹ میں ختم کر دی. عیسیٰ کی 4 باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی. ایک، صرف زندگی واپس کی. میں اتنا آسانی سے کہہ رہا ہوں زندگی واپس کی کیونکہ مقابلہ ہے نا. اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور. مقابلہ جس سے ہے میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں. عیسیٰ کے معجزوں پر سلام ہو، عیسیٰ پر اللہ نے کہا ہے سلام. ہمارے ماں باپ قربان ہو عیسیٰ کی حرمت پر. لیکن میں بات کس سے مقابلتاً کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جو عیسیٰ کے رتبے کو اگر اللہ نے سلام کیا ہے، اور ہر مسلمان جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، یہ آیات پڑھتا رہے گا، سلام بھیجتا رہے گا عیسیٰ پر، اور اس کو قرآن کا حصہ سمجھ کے بھیجے گا، اس کو ثواب سمجھ کے بھیجے گا، تو اس سے اعلیٰ رتبے پر ہے حسین. تو اگر حسین کو سلام کرنا کم از کم قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر نہ ہو تو عدل کا تقاضا پورا نہیں ہو. درود پڑھ لیں پر محمد والے تھوڑا سا اور آپ لوگ اگر آگے آ جائیں. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اگر تھوڑا آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والوں کا آسانی ہو جائے گی. درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے بس. دوسرا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا حضرت یحییٰ کا. حضرت یحییٰ کا کیا تعلق ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی 7ویں مہینے میں ہوئی اور حضرت یحییٰ کی بھی ولادت. آپ کا سر بھی کاٹ کر اس کی بے حرمتی کی گئی اور حسین کا سر بھی کاٹ کر اس کی بے حرمتی کی. یہ تعلق تھا. اللہ نے ان کو بھی سلام تھا اسی سورہ مریم میں. اس کو بھی بتائی تھا. اور تیسری بات ابراہیم وسلام علی ابراہیم، کس کے لیے کہا تھا؟ جب ابراہیم نے عیسیٰ اسماعیل کی قربانی دی. وَصَدَقَتْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس طرح اللہ امتحان لیا جاتا ہے. سلام علی ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو چھوٹی قربانی کرنے والے کو تو اللہ سلام کرے، اور جو ذبح عظیم کرے اس کو سلام ہے. یہ زیارت عاشورہ. درود پڑھے پر محمد وآل محمد. اور آپ دیکھیے، آپ نے کبھی سنا، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ خالق کا مخلوق کے لیے سب سے بڑا رتبہ ہے کہ سلام. جنتیوں کے لیے کہا کہ وہ سلام، ان کو سلام بھیجا جائے گا من رب رحیم، سورہ یاسین. تو کیوں بھیجا جائے گا جناب؟ جو صرف جنت میں پہنچے گا اس کو سلام بھیجا جائے گا. تو جو جنت کا سردار ہو، جو جنت کا مالک ہو، اس کو اگر میں سلام بھیجوں تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ سنت خدا ہے. اور کبھی میں نے یہ کہا یا کسی نے آپ سے سنا السلام علیکم یا اللہ؟ کبھی سنا ہم نے؟ نہیں سنا نا. کیوں؟ صرف مخلوق کے لیے ہے سلام، خالق کے لیے حمد اور تسبیح. خالق کے لیے ہے حمد. تو جیسے ہی میں نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا،
السلام علیکہ یا امیر المومنین کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا، میں نے اس بات کو مان لیا کہ وہ مخلوق ہے، کوئی ان کا خالق ہے، تو میں نے غلو کی بھی نفی کر دی اور میں نے شرک کی بھی نفی کر دی. درود پڑھ لے پر محمد وآل محمد. خالق کے لیے میں نے جب یہ لفظ، سلام کا کیا مطلب کہ آپ پر کوئی درود بھیجے، آپ پر کوئی رحمتیں بھیجے، کوئی اور ہے جو بھیجے گا آپ پر اور آپ رحمتوں کو وصول کریں گے. اب اللہ پر کون رحمتیں بھیجے گا؟ تو اگر میں کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھ رہا ہوں تو اس کو میں سلام کروں گا، اور اللہ کے لیے میں صرف الحمدللہ کہوں گا، سبحان اللہ کہوں گا، اس کی تسبیح کروں گا، اس کی تعریف کروں گا، اس کی تقدیس کروں گا، اس کی عبدیت کروں گا. میرا سلام کرنا مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں ان کو معبود سمجھ کر نہیں، مخلوق سمجھ کر سلام کر رہا ہوں. یہ ان کی مخلوقیت کا اعتراف کر رہا ہوں، اس لیے کبھی غلو نہیں کرتی. یہ بڑی جڑ کٹتی ہے اس سے غلویت کی، ساری بنیاد ہی ہے. کبھی موقع ملا تو میں آپ سے عرض کروں گا اس کے اوپر. لیکن یہ زیارت نے مجھے اس شرک کے الزام سے ہی بچا لیا. یہ زیارت پڑھنے کے پہلے جملے نے ہی مجھے شرک اور غلو کے الزام سے ہی پاک کر دیا کہ میں نے سلام کر رہا ہوں، اس کا مطلب ان کو مخلوق سمجھ رہا ہوں درود پڑھنے کا. اور بس اب آخری دو باتیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو سلام کا اصول ہے وہی لعنت کا اصول ہے. اس زیارت میں لعنت کرتا ہوں، ہر شخص سے لعنت کرتا ہوں، نام لے کر لعنت کرتا ہوں، کچھ سے ڈھکے چھپے الفاظ میں لعنت کرتا ہوں کہ پہلے پر لعنت ہو، دوسرے پر لعنت ہو، چوتھے پر لعنت ہو کرتا ہوں. تو لعنت تو میں کر رہا ہوں. تو اب یہ بھی اگر اللہ کا عمل ہو تو اللہ نے کی ہے لعنت. اور اللہ نے کس پر کی؟ سب جانتے ہیں، ابلیس پر کیا ہے. لعنت الی یوم الدین. لعنت ہو ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے، لعنت برستی رہے قیامت تک. اللہ نے اس کو زندگی قیامت تک کی نہیں دی ہے، وقت معلوم تک کی دی ہے. ہمارے امام کے ہاتھ سے مارا جائے گا انشاءاللہ. تو زندگی قیامت تک نہیں ہے لیکن لعنت قیامت تک ہے، مسلسل برس رہی ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر. کیا کیا تھا اس نے؟ کیا تھا ذرا ڈیول اور ایڈوکیٹ بن کے بن، ڈیولز ایڈوکیٹ. کیا تھا اس نے؟ انہوں نے کیا یہ بھائی، اللہ نے کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، میں اس کو خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کو نہیں کہہ رہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور کہ جی اس خلیفہ کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے مجھے نار سے بتا، میں بڑی چیز ہوں کوئی، انا خیر منہ، میں بار بار تین ہی لفظ کہے، اس سے کوئی تعلق ہے اس کا تین سے شاید، کہ جی میں بڑا افضل ہوں. اللہ نے کہا لعنتی الی یوم الدین فخرج منہا، گیٹ آؤٹ. اور تجھ پر قیامت تک لعنت برستی ہے. غور کیجیے گا جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں پلیز. اس نے خلیفہ خدا کو خلیفہ خدا ماننے سے انکار کیا. جو جرم ہے اس کو اس تک ہی رکھیے گا، جو جرم ہے اس کو اس تک رکھیے. اس جرم کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک لعنت. اس نے خلیفہ خدا کو خلیفہ خدا ماننے سے انکار کیا. اس نے خلیفہ خدا کو مارا نہیں، اس نے خلیفہ خدا سے اپنی بیعت نہیں مانگی، اس نے خلیفہ خدا کے بچوں پر ظلم نہیں کیا. اس کے بارے میں کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے کہ اس نے کسی نبی کی بیٹی پر ظلم کیا ہو، کوئی نہیں ہے. جرم کیا ہے؟ خلیفہ خدا کو خلیفہ خدا نہیں مانا، اس پر لعنت قیامت تک. ابلیس تھا، یزید نہیں تھا. ابلیس تھا، یزید نہیں تھا، جس نے خلیفہ خدا سے مانگا بھی کہ میری بیعت کرو اور ان کو مارا بھی. تو جب چھوٹے رتبے کے دشمن پر لعنت ہو قیامت تک، اور یہ اللہ کا طریقہ ہو قیامت تک لعنت بھیجنا، تو جس نے جرم بڑا کیا ہو اگر میں اس پر لعنت بھیج رہا ہوں اور کبھی کبھی بھیج رہا ہوں
تو یہ میں اس پر رحم کر رہا ہوں. درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. کبھی کبھی زیارت پڑھتے ہوئے اگر اس پر میں لعنت کر رہا ہوں، اور 1 2 3 اور باقی جتنے بھی شامل تھے، جتنوں نے بھی اس قتل میں شامل کیا اور جس نے بھی آل محمد پر جو بھی ظلم کیا، اگر میں کبھی کبھی زیارت پڑھ کے لعنت کر رہا ہوں تو کم لعنت کر رہا ہوں. اللہ نے تو اس سے چھوٹے مجرم پر بہت بڑی لعنت کی ہے. تو میں جو کام زیارت عاشورہ میں کر رہا ہوں، اور آخری بات، اور وہی ربط مسائل بس، کہ جناب میں جو کام کر رہا ہوں یہ کر کے لعنت کر کے، یہ بھی سلام کر کے بھی میں سنت خدا ادا کر رہا ہوں، اور لعنت کر کے بھی میں سنت خدا ادا کر رہا ہوں. دونوں کام وہ کر رہا ہوں جو اللہ نے کیے. کسی نبی اور رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ڈائریکٹ وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کا طریقہ ہے. اور آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا، اس کے بعد دعا ہے اور اس کے بعد ہے شکر. کمال دیکھیں آپ، دیکھیے اتنی بڑی مصیبت جس کو میں نے کہا کہ جی آپ کی مصیبت جو ہے وہ دنیا پر، لوگوں پر اور ملائکہ پر اور اہل آسمان پر، یہ بڑی مصیبت، عظمت اور عظیمت بڑی مصیبت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں شکایت نہیں کر رہا. امام نے جو یہ زیارت تعلیم کری، کمال بات، اس کے بعد تو شکایت ہونی چاہیے تھی. کیا سکھایا جا رہا ہے مجھے یہ کہ جب زیارت عاشورہ ختم کر لو سجدے میں سر رکھ دو، سجدے میں سر، اور تعریف کرو اللہ کی ان شاکرین کی کہ تجھ پر ویسا ہی شکر ادا کرتا ہوں جیسا انہوں نے تیری تعریف کی تھی جو جن پر یہ مصیبت آئی تھی. اللہ اکبر. مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے، مجھے کس لیول پر لے کے گیا ہے یہ زیارت. دیکھیے یہ اہل بیت کا یہ فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں شکر کیا جہاں صبر کرنا مشکل تھا لوگوں کے لیے. جہاں انبیاء کا صبر مشکل تھا وہاں اہل بیت نے شکر کیا. اور یہ میں مسائل میں بیان کر دوں گا، صرف یہاں پر اپنی دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ابن زیاد نے بی بی زینب سے کہا کہ تمہارے بھائی کو اللہ نے قتل کیا اور تمہارے جب پھر ٹونٹ کیا کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا، تو بی بی نے جواب میں کیا کہا کہ ہم نے اللہ کو صرف رحمان کے کچھ نہیں پایا. اللہ اکبر. خود میں کہہ کر آئی تھی بازار کوفہ میں کہ ہم نے اللہ کو جتنا رحمان عاشور کے دن پایا اتنا کسی دن نہیں پایا. کہ ہم قربانیاں پیش کر رہے تھے وہ قبول کر رہا تھا. یہ مائنڈ سیٹ، یہ جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے اس زیارت کے ذریعے کہ پہلے اس مصیبت کی عظمت کو یاد کرو اور پھر اس عظمت پہ، اس مصیبت، عظیم مصیبت پر ہمارے شکر کو یاد کرو. کہ سر رکھ کر یہ بالکل اسی طرح، اسی سجدے کی یاد میں جو سجدہ تمام نہیں ہو سکا، اسی سجدے کی یاد میں سر زمین پر رکھو اور اسی کی تعریف کرو کہ میں بھی ویسے ہی تعریف کرتا ہوں جیسا ان لوگوں نے تعریف کی جن پر یہ مصیبت آئی. مجھے یہی بتایا جا رہا ہے کہ میری زندگی کی مصیبتیں کیا مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کے مقابلے میں. میں ان مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، شکایتیں کرتا ہوں. ان بڑی مصیبتوں پر مجھے شکر کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ میں سجدے میں سر رکھوں. تو اب یہ سے مجھے جب اگر میں اس پر میرا اثر ہو تو وہ یہی ہو کہ جب میں اتنی عظیم مصیبت کا ذکر کرنے کے بعد اپنے دل کو اس میں ان آنسوؤں میں نہلانے کے بعد، اور ایک دیکھیے جتنا زیارت عاشورہ میں کلیئرلی بتایا گیا کہ جی جس نے تلوار تیز کی، تو مجھے ذہن میں ایک ایک چیز آئے گی نا کہ جو تلوار تیز ہوئی ہے وہ کسی پر استعمال ہوئی ہے نا. جس نے نیزے مہیا کیے وہ کہیں لگے ہیں نا، تو وہ میرے سارے مصائب ذہن میں آئیں گے نا. وہ جب میرے سارے مصائب ذہن میں آئیں، وہ ساری مصیبتیں میرے ذہن میں آئیں، اس کے بعد میں شکر ادا کروں، تو میری اپنی زندگی کی مصیبتیں کس گنتی میں رہ جائیں گی؟ پھر کس گنتی میں رہ جائیں گی کہ مجھے ان پر صبر نہ ہو یا میں ان پر شکر نہ کر سکوں. جب میں اس عظیم مصیبت پر شکر کر رہا ہوں تو میری مصیبتیں کہاں رہ جائیں گی؟ یہ زیارت صرف سلام نہیں ہے، مرہم ہے میرے اپنی زندگی کے زخموں کا، کہ وہ مجھے اس سے بہت بالا کر دیتا ہے، مجھے اس سے بہت اعلیٰ کر دیتا ہے کہ میں
مصیبت کو لائق ذکر بھی سمجھوں اس زیارت کو پڑھنے کے بعد، تو میری مصیبتیں حل کیسے نہیں ہوں گی؟ اگر میں یہ زیارت پڑھ کے یہ کہوں کہ میری مصیبت دور نہیں ہو گئی تو میں تو یہ بات نہیں مان سکتا، کیونکہ پھر وہ مجھے مصیبت لگے گی ہی نہیں۔ جو مصیبت سمجھ کے میں نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی تھی، جب میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا تو مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ جس مصیبت کے لیے میں نے یہ زیارت پڑھنی شروع کی تھی وہ اصل میں مصیبت ہے ہی نہیں، وہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ جن مصیبتوں کا درد میرے دل میں ہے اور میں اس درد کے ہونے کا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ ہے زیارت عاشورہ جو بھی میں پیش کر سکا۔ اور ربط مصائب کے طور پہ مجھے پھر حکم دیا کہ جناب آج اس بچی کا تذکرہ کیجیے گا کہ جس کے دل سے پوچھے کوئی کہ کربلا کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت تھی، کہ جس کے بارے میں خود امام یہ کہہ کر گئے ہوں، وصیت کر کے گئے کہ بہن زینب اس بچی کا خیال رکھنا، اس کو تو یتیمی کے مطلب بھی نہیں معلوم، اللہ، وہ تو یہ جانتی ہی نہیں کہ یتیمی کہتے کس کو۔ کہاں سے اس بچی کے مسائل پڑھنا شروع کیے جائیں، کس بات سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس جگہ سے اس بچی کے مسائل شروع ہوئے اور اس جگہ پر اس بچی کے مسائل ختم ہوئے، جو بچی مرنے کے بعد بھی قید خانے میں ہو۔ اس کے کہاں سوچا جائے کہ اس کے مسائل ختم ہو گئے۔ بس میں دو واقعات پیش کروں گا کہ جب شام غریبہ کا وقت آیا ہے، جس بچی پر پہلا احساس ہوا ہوگا نا کہ یتیمی کہتے کس کو، اور جب فوجیں داخل ہوئی ہیں اور بچی کے تماچے لگنا شروع ہوئے، میں نے بہت آسانی سے پڑھ دیا، خدا کی قسم آپ نے بہت آسانی سے بھی سن لیا ہوگا، کہنا بہت آسان ہے، لیکن کوئی سکینہ سے اور زینب سے پوچھے کہ جب شہزادی کو دیکھتی جاتی تھی اور لوگ ظلم کرتے جاتے تھے، جو ظلم کر رہا تھا نا، جس نے درے چھینے، ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شیخ آگے بڑھا بی بی کے پاس، بی بی سکینہ کے پاس، اور اس نے درے اتارنے کی کوشش کی، جب اتار نہیں سکا تو کھینچ لیے، بچی کے کانوں سے خون جاری ہوا، وہ روتا جاتا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا رے شیخ تو نے اس بچی پر کیوں ظلم کیا، اور جو ظلم کیا تو روتا کیوں ہے؟ کہا رے روتا اس لیے ہوں کہ تم لوگوں کی مظلومیت ہی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، یہ راوی ہے یزید کی فوج کا راوی ہے، کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا کہ خیمے کو آگ لگی تو میں قریب گیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آل رسول کیا کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا، میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ خواتین ایک جلتے ہوئے خیمے سے دوسرے کی طرف بڑھ جاتی تھی، فوجیں اس خیمے میں داخل ہوتی تھی، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی جس کی ابا کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ خیموں سے نکل کر مقتل کی طرف دوڑنا شروع ہوئی، کہتا ہے میں پیچھے دوڑا کہ میں آگ بجھا دوں، جب مجھے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھا بچی اور تیز دوڑی، میں تھوڑا اور تیز دوڑا اور میں نے بھاگ کر جا کر آگ بجھا دی۔ بچی نے مجھ سے کہا ہے شیخ لگتا ہے تو بڑا رحمان ہے، مجھے بس اتنا بتا دے، میں نے سنا ہے اس زمین سے نجف کا رستہ زیادہ دور نہیں ہے، مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دے۔ میں نے کہا بیٹی کیا نجف میں تمہارا کون ہے؟ کہا میرے دادا ہے نجف میں جا کے دادا سے کہوں گی آپ پوری کائنات کی مدد کرنے آتے۔ اپنے گھر کی بھی قبر لیجیے۔ اور آخری روایت یہ شمر معلوم کہتا ہے، شمر معلوم کہ حسین امام حسین کے سر اقدس کو جان جان کر بی بی سکینہ کے سامنے لاتا تھا اور جان جان کر بی بی پر ظلم کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا میں جانتا ہوں حسین جتنا میں اس پر ظلم کروں گا کچھ کو تکلیف
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب ما كان حسین. اے مومنون جب مجلس شبیر میں آنا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، یہ سوچ کے جی کھول کے تم مشک بہانا، مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، اور پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دہائے تڑپتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی، لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنا دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے، یہ کون ہے جو اپنے
अम्मों को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मों को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मों को ढूंढती है। कुर्ता जला हुआ है, कुर्ता जला हुआ है, सहरा में फिर रही है। ये कौन है जो अपने अम्मों को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मों को ढूंढती है। शिमरे लई के हाथों खाती है जो तमाचे। शिमरे लई के हाथों खाती है जो तमाचे। अम्मू की है दुलारी, अम्मू की है दुलारी, बाबा की लाडली है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। कानों की बालियों का क्या गम करे सकीना। कानों की बालियों का क्या गम करे सकीना। क्या कम है ये मुसीबत, क्या कम है ये मुसीबत, चादर भी छिन गई है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। दो बेलबास पे गई, वो एक लाश बेसर। दो बेलबास पे गई, वो एक लाश बेसर। उस लाश से लिपट कर, उस लाश से लिपट कर, ये कौन रो रही है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। कुछ ले गए हैं बच्चे, कुछ रन में खो गए हैं। कुछ ले गए हैं बच्चे, कुछ रन में खो गए हैं। अपने जिगर को थामे, अपने जिगर को थामे, हर माँ तड़प रही है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। तत्हीर के है वारिसी, इस्मत के ये पले हैं। तत्हीर के है वारिसी, इस्मत के ये पले हैं। लेकिन किसी के सर पर, लेकिन किसी के सर पर चादर नहीं रही है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। ये कौन है जो अपने अम्मू को ढूंढती है। गफलत से कब उठोगे, लापैक कब कहोगे। गफलत से कब उठोगे, लापैक कब कहोगे।
والے اے پالنے والے زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کے تھے نالے اے پالنے والے کیا دیکھ نہ پاؤں گی میں اس گھر کے اجالے اے پالنے والے اے پالنے والے اے پالنے والے کیا دیکھ نہ پاؤں گی میں اس گھر کے اجالے اے پالنے والے اے پالنے والے یار اب کوئی کس طرح تقی نہیں دیکھے اور ایسی ہنسی یار اب نہ کوئی دیکھے میری طرح یتیمی اور ایسی ہنسی تقدیر کسی اور کو زندہ میں نہ ڈالے اے پالنے والے اے پالنے والے کیا دیکھ نہ پاؤں گی میں اس گھر کے اجالے اے پالنے والے اے پالنے والے میں ہائے چچا کہہ کے جو ہو جاتی ہوں گریاں رو دیتی ہے پھپھیاں رو دیتی ہے پھپھیاں لیکن کوئی کس طرح بلا عشق سنبھالے اے پالنے والے اے پالنے والے کیا دیکھ نہ پاؤں گی میں اس گھر کے اجالے اے پالنے والے اے پالنے والے پھر دیکھ لوں ایک بار میں دریا کا وہ منظر امو ہے جہاں پر یہ فاصلے مالک میرے آنکھوں سے ہٹا لے اے پالنے والے اے پالنے والے میں درگاہ کوفہ میں کئی پیر چلی ہوں پاپوں سے رہی ہوں تکلیف بہت دیتے ہیں اب پاؤں کے چھالے اے پالنے والے اے پالنے والے مر جاؤں گی گھٹ گھٹ کے سکون پا نہ سکوں گی گھر جا نہ سکوں گی کیا کھلیں گے کبھی زندان کے تالے اے پالنے والے اے پالنے والے ہوگی اسی قید میں ایک دن میری تربات ہائے میری غربات ہو جاؤں گی زندان کی مٹی کے حوالے اے پالنے والے اے پالنے والے معبود مجھے زندگی اپنی نہیں پیاری آبے تھے میں واری بھائی میرا زندہ رہے تو مجھ کو اٹھا لے اے پالنے والے اے پالنے والے کیا دیکھ نہ پاؤں گی میں اس گھر کے اجالے اے پالنے والے اے پالنے والے سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد
مجمع کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے در سے نو بار چھنی چادر بلوے میں نبی دادی پھر آئی گئی در در جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں اس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سرگادی کنے پہ جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی رو کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی اسی درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے یہ پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری باری سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو میں دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليكما يا جميع أمة البقي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليكما يا جميع أمة الكاظمين وسامرة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وزوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.